آج 19 رجب تیسرے عظیم الشان جمعۃ المبارک کے دن سب کام چھوڑ کر صرف 1 منٹ کی یہ تسبیح آج ہر تقدیر کو بدل دے گی۔ مغرب سے پہلے پہلے اس بندے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے جو بھی اس جمعۃ المبارک کے دن کا سب سے طاقتور عمل کر لیتا ہے۔ یہ تسبیح آج کے دن کی اتنی طاقتور ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر اس بندے کی 70 حاجتیں بھی ہوں تو اللہ غیب سے پوری فرما دیتا ہے۔ عمل پورے دن میں آپ جس وقت چاہیں پڑھ لیں، لیکن حاجت آپ کی مغرب سے پہلے پوری ہو جائے گی۔ اگر کوئی مغرب کے بعد اس عمل کو پڑھتا ہے تو فجر سے پہلے اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ آج کا دن خدارہ غفلت میں، سستی میں نہ گزارنا۔ اگر ابھی تک آپ نے ماہ رجب کے مہینے کی برکتیں حاصل نہیں کی تو پھر اس عمل کے ذریعے آپ ماہ رجب کے اس بابرکت مہینے کی تمام برکتیں حاصل کر لیں گے، کیونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ عظمت والا مہینہ ہے، یہ بڑی شان والا مہینہ ہے۔ اس کا دوسرا عشرہ اختتام کو پہنچنے والا ہے۔ آج 19 تاریخ ہے، آگے تیسرا عشرہ شروع ہو جائے گا۔ اس لیے ماہ رجب کا یہ تیسرا عظیم الشان جمعہ ہے، اور کہتے ہیں تیسرے جمعہ کے دن اس عمل کو جو کر لیتا ہے وہ پورے سال کے لیے مالا مال ہو جاتا ہے۔ حاجت اس کی 1 ہو یا 70 ہوں، چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں، اللہ اپنے فضل سے اپنی رحمت کے ذریعے تمام حاجتیں پوری فرما دیتا ہے۔ اس لیے کہ جمعۃ المبارک کا یہ وہ بابرکت دن ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے وہ برکتیں رکھی ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک اللہ کی نوری ملائکہ بندوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہے کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ سے مانگنے والا، بلکہ بعض حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ اعلان فرماتا ہے کوئی میرا بندہ مجھ سے مانگنے والا اس کو عطا کر دیا جائے، جو اولاد مانگنے والا اس کو اولاد عطا کر دی جائے، جو رزق مانگنے والا اس کو رزق دے دیا جائے، جو قرضے سے نجات مانگنے والا اس کو قرضے سے نجات دے دی جائے، جو صحت مانگنے والا اس کو صحت دے دی جائے۔ جو بندہ جس ارادے کے ساتھ پڑھتا جاتا ہے اللہ پاک اس کو وہ چیزیں عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ اس عمل کی بدولت جس نے جو کچھ بھی مانگا ہے اللہ پاک نے اپنی قدرت کے ذریعے اس کو عطا کر دیا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ساری کائنات پیدا فرمائی ہے، پھر ان میں بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے، 7 دن بنائے ہیں، اور 7 دنوں میں جس دن کو سب سے زیادہ فضیلت ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن سے بھی زیادہ عظمت اور فضیلت والا دن ہے۔ اس لیے اس دن کو، یہ جو آج کا دن ہے، اس میں ایک نیکی کا ثواب 700 گنا تک بڑھا کر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ یعنی یہ تسبیح ایک بار پڑھیں تو 700 گنا تک آپ کو اجر و ثواب زیادہ ملے گا۔ جب یہ تسبیح اسی ترتیب کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو خدارہ دیکھیے گا پھر کس قدر اللہ تعالیٰ آپ پر کرم کے دروازے کھولتا ہے، آپ پر رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ اب اس میں دیکھیں اس عمل کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اس عمل کو کرنے کے فوراً بعد آپ کی تمام مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اس عمل کو آپ نے باوضو کرنا ہے، پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، اور صرف ایک ہی جمعۃ المبارک کے دن اس عمل کی برکت سے آپ کو کسی اور عمل کی ضرورت اور حاجت باقی نہیں رہتی، کیونکہ اس عمل کے ذریعے ہی تمہاری ہر دعا قبول ہو جاتی۔ جو لوگ کہتے ہیں نا ہمیں اس مہینے میں ابھی تک برکتیں نہیں ملی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئی، وہ لوگ اس عمل کو ذرا اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ اس کے اندر ایک ایسی دعا کا ذکر کر رہا ہوں جس دعا کے پڑھنے سے اللہ تعالی رحمت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے، گناہوں کی معافی بھی عطا کر دیتا ہے، رکاوٹوں کا خاتمہ بھی ہو جاتا ہے، بند دروازے بھی کھل جاتے ہیں، رزق میں برکت اور کثرت بھی آ جاتی ہے۔ خیر و برکت کا یہ سب سے آسان اور سب سے طاقتور عمل ہے۔ اب آپ نے پڑھنا اس کے اندر کیا چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے آپ وضو کر کے بیٹھ جائیں۔ اب اس عمل کے اول آخر درود پاک ایک مرتبہ پڑھ لینا کافی ہے، کیونکہ عمل کے بارے میں نے آپ کو یہی بتایا ہے کہ یہ عمل اتنا طاقتور ہے کہ اول آخر ایک بار، یعنی ایک بار شروع میں درود پاک پڑھنا، ایک بار آپ نے آخر میں درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے درمیان آپ نے یہ ساری چیزیں پڑھنی ہوں گی۔ بالکل 1 منٹ کی یہ تسبیحات ہیں جس کو آپ پڑھتے جائیں گے اور اللہ کی رحمت کو حاصل کرتے جائیں گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جیسے جمعۃ المبارک کے دن کے اندر 5 برکتیں رکھی ہیں نا، اسی طرح یعنی کہ 5 اس کو نسبتیں حاصل ہے، اسی طرح یہ
5 چیزیں جو بندہ پڑھتا ہے نا، کہتے ہیں اس کی 5 نسلوں تک بھی اللہ تعالیٰ کسی کو محتاج نہیں فرمائے گا، کیونکہ جس نے صدق کے دل کے ساتھ اللہ سے مانگ لیا، جو مانگ لیا اس کے مقدر میں کر دیا جائے گا۔ یہ تو عمل مقدر بدلنے والا ہے، تقدیر بدلنے والا ہے۔ اس لیے جو اپنی تقدیر بدلوانا چاہتا ہے، جو اللہ کے خزانے حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ سب سے پہلے اسی ترتیب کے ساتھ یہ کلمات پڑھے گا۔ صرف اتنے سے کلمات ہیں جن کی تعداد، پہلی تسبیح جو آپ کو بتا رہا ہوں درود پاک کے بعد، لیکن درود پاک سے پہلے نیت آپ نے کر لینی ہے اپنے مقصد اور اپنی حاجت کی۔ یا اللہ میرا فلاں مقصد ہے، میری فلاں حاجت ہے، میری فلاں مشکل ہے، تو اس کو حل فرما۔ تو اللہ تعالیٰ ہر مشکل کو حل فرمانے پر قادر ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی میں انسان اگر دل نہ لگائے اور اللہ تعالیٰ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندے کو محتاج نہیں کرتا، کیونکہ اس کے خزانے اس قدر بھرے پڑے ہیں کہ جو بھی اس سے مانگتا اس کو عطا کر دیتا ہے۔ تو اب یہ پہلی تسبیح جو بتانے لگا ہوں یہ عمومی طور پہ پڑھی جاتی ہے، یہ ہر شخص کو آتی ہے، اور اس کے ذریعے تو اللہ پاک تمام گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے گناہ ایک ہوں یا ہزاروں ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنی رحمت کے ذریعے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب اسی طرح آپ نے جو چیزیں پڑھنی ہیں اس کو ذرا سمجھیے گا۔ ان چیزوں میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ نے یہ کلمات پڑھتے ہوئے اپنے تمام گناہوں کا تصور رکھنا ہے۔ یا اللہ میرا فلاں فلاں گناہ ہے، اس کو ذہن میں رکھتے جائیے گا۔ لیکن جہاں کہوں کہ اب آپ نے اس مقام پر یہ تصور رکھنا ہے، اس مقام پر وہی تصور رکھنا ہے۔ جس جگہ کہوں کہ رزق کا تصور، وہاں رزق کا، جس جگہ حاجت کا وہاں حاجت کا، تاکہ خیر و برکت بھی ملے، حاجت بھی پوری ہو اور گھر بھی مال و دولت سے بھر جائے اور اس مہینے کی برکتیں بھی نصیب ہو جائیں۔ اگر یہ ساری چیزیں آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اسی طرح کریں کہ جلدی کریں اور اس عمل کو کر لیں۔ چاہے آج سارے کام چھوڑ کر بھی عمل کرنا پڑے تو آج ہر حال میں اس عمل کو کر لیجئے گا، ورنہ وقت گزر گیا پھر ہاتھ نہیں آتا۔ اس لیے کہ آج موقع ہے، ہو سکتا ہے کل یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اور دیکھیں ماہ رجب کا تیسرا جمعہ آپ نے نہیں بولنا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اور ہر سال ایک بار اگر اس عمل کو آپ دہرا لیتے ہیں تو انشاءاللہ پورے سال کے لیے خوشحالیاں آپ کو مل جائیں گی، اور ہر قسم کے دکھ مصیبتوں سے بھی آپ کو نجات مل جائے گی اور آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ دیکھیں اس مہینے میں ویسے بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار یہ کہا ہے، اس لیے آپ نے پہلی تسبیح جو ہے اس کی تعداد ہے 70 مرتبہ، 70 بار آپ نے پڑھنا۔ اس کو پڑھتے ہوئے میرے خیال میں 1 منٹ لگتا ہے۔ آپ دیکھیں گے جب اس کو پڑھیں گے تو 1 منٹ لگے گا، اس کے بعد کی تسبیح بھی 1 منٹ، اس کے بعد بھی 1 منٹ، اس کے بعد یعنی کہ جتنی تسبیحات ہیں 1 منٹ کی تسبیحات ہیں، ٹوٹل یہ 5 منٹ کی تسبیحات ہیں۔ صرف 5 منٹ آپ اگر 24 گھنٹے میں سے آج دیتے، رات تو جمعے کی گزر گئی، اب باقی دن بچا ہے۔ اب اس دن میں جب اس عمل کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ اس عمل کی وہ تمام برکتیں آپ کو نصیب ہو جائیں گی۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، یہ جو تسبیح جس کے بارے میں نے آپ کو ذکر کیا ہے، اس تسبیح کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے کہ صرف اتنے سے الفاظ ہیں، آپ یوں پڑھیں گے اور تصور رکھیں گے کہ میرا رب میری تمام خطاؤں کو معاف فرما رہا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اکثر اوقات ہمارے اوپر جو وبال آتا ہے، ہمارے اوپر جو مشکلات آتی ہیں، ہمارے اوپر جو پریشانیاں آتی ہیں، وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، گناہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، اور دل صاف ہو جاتا ہے اس عمل کی برکت سے۔ کہتے ہیں ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ نکل آتا ہے۔ اللہ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں بندے کا غمان نہیں ہوتا۔ دیکھیں سورۃ نوح کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بندوں کے اوپر موسلا دھار بارش کی طرح رزق برسے گا، جس کو اولاد ہوگی، اولاد کی ضرورت ہوگی، اللہ اولاد عطا کر دے گا، جس کو مال کی مال عطا کر دے گا، جس کو باغات کی اس کو باغات سے نواز دے گا۔ یہ دل کو پاک کرتا ہے، روحانی تازگی بخشتا ہے، اس لیے اس سے کرنے والے سے شیطان بھی دور ہو جاتا ہے اور ایمان کی حلاوت اس کو محسوس ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کی رحمت اور مغفرت کا سبب بنتا ہے، اللہ سے قربت کا ذریعہ بنتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھنے کے لیے بار بار امت کو تلقین فرمائی ہے، اور حضور بھی یہ کلمات اتنی ہی تعداد میں پڑھتے تھے۔ بعض روایات میں 100 کا بھی ذکر ہے، بعض میں 70 کا ذکر ہے۔ تو آج ہم نے جو ترتیب بتائی، جو تعداد بتائی، اس میں آپ نے کمی پیشی نہیں کرنی۔ دیکھیں حضور معصوم تھے، جو اس عمل کی اہمیت کی دلیل ہے، اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام گناہوں سے پاک، محفوظ، معصوم، وہاں تو گناہ کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے لیکن ہم تو گناہ گار ہیں، اس لیے ہمیں اس کا زیادہ اس کو بار بار پڑھنا چاہیے۔ تو اب ہم نے یہ کلمات صرف اتنے سے آپ نے پڑھنا ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ہاں اگر نہیں بھی پڑھتے تو استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ
اللہ، اتنے سے الفاظ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا ہے نا کہ ایک ایک منٹ کی تسبیحات ہیں، تو یہ یقین جانے ایک ایک منٹ کی ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے انسان اپنے دل سے گناہوں کی سیاہی کو دور کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اب آپ نے اللہ تعالیٰ کا وہ اسم مبارک پڑھنا ہے جس کے ذریعے اللہ بند دروازے کھول دیتا ہے، یہ اللہ کا نام ہوگا۔ اس میں قرآن کریم کی ایک سورہ مبارکہ بھی آپ نے پڑھنی ہے۔ اب دیکھیں یہ سارا عمل کیسی اس کے اللہ والوں نے ترتیب بتائی ہے کہ پہلے گناہوں سے معافی مل جائے گی، پھر تمام بند دروازے کھل جائیں گے، پھر رزق کی برسات ہوگی، پھر خیر و برکت ملے گی، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی طاقت عطا فرمائے گا، صبر عطا فرمائے گا، مشکلات سے نکلنے کا حل ایسا عطا فرمائے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو یہ اس عمل کی ترتیب ہے، یہی اس کے اندر چیزیں ہوں گی۔ اب آپ نے جب پہلی تسبیح پڑھی تو اس میں تصور اپنے گناہوں کا رکھ لیا، دوسری تسبیح پڑھی تو بند راستے جو ہیں تمہارے، آج بہت سارے کہتے ہیں میرے راستے بند ہو چکے ہیں، میرے رزق میں بندش ہو چکی ہے، میرے فلاں معاملے میں بندش ہو چکی ہے، مجھے فلاں مسئلہ لاحق ہو چکا ہے۔ تو جو اپنے مسائل ہیں آپ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے تمام مسائل سے نجات حاصل کر لیں گے۔ دیکھیں یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے روایات میں بھی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تانبے کی طرح دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے، اس کی جلا کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کلمات عطا کیے ہیں کہ ان کو پڑھیں، یہ مجموع الزواہد کے اندر موجود ہے۔ اس لیے اس کو بڑے بڑے بزرگوں نے پڑھا ہے اور بڑے بڑے ولیوں نے پڑھا ہے، بڑے بڑے غوثوں نے، کتبوں نے، ابدالوں نے پڑھا ہے۔ آپ دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں، جہاں بھی رہتے ہیں، وہیں پہ اس عمل کو پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ سب کو اس کو کرنے کی توفیق دے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس عمل کی برکت سے محروم اس وجہ سے رہ جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس عمل کے اندر شاید وہ طاقت نہیں ہے، شاید ان کو پتہ نہیں۔ ہمارے بزرگ تو اکثر یہی بات کہا کرتے تھے، اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ ان کلمات کے اندر کتنی طاقت ہے، وہ ایک جمعہ کیا وہ تو ساری زندگی اس عمل کو پڑھتا رہے، لیکن اکثر لوگ اس کی برکت سے محروم رہ جاتے ہیں، شیطان ان کو اس عمل کے قریب نہیں آنے دیتا۔ اس لیے دوستو آج آپ نے شیطان کا مقابلہ کرتے ہوئے اس عمل کو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہوگا۔ دیکھیں انسان نسیان سے بنا ہے، جس کی وجہ سے انسان سے خطا ہوتی رہتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے انسان کو بچانے کے لیے ایک طریقہ بھی ہمیں عطا کیا ہے جس کا نام یہی الفاظ رکھے ہیں۔ استغفار کے ذریعے بندہ جس نے جو غلطیاں کی اور گناہ کیے ہوتے ہیں اس سے بندہ نجات پا لیتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے بھی ہمیں یہی حکم دیا ہے، اس لیے یہ ہمارے دلوں کی پالش ہے، اس لیے اس سے ہمارے دل صاف اور ستھرے ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرماتا ہے، اپنی رحمت عطا کرتا ہے۔ اس لیے دوستو اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب یہ متقین کی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ رب کائنات ہر وقت توبہ اور استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اب جو کلمات آپ نے پڑھنے ہیں، جو اس میں مبارک اللہ تعالیٰ کا جو نام پڑھنا ہے جس کے ذریعے تمہاری تمام رکاوٹیں ختم ہوں گی، اس کا نام ہے یا فتاح۔ اس کا مطلب یہ ہے کھولنے والے۔ تو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھتے جانا، یا فتاح، آگے اوپر پیش بھی آپ نے پڑھنی ہے۔ تو یہ اس کی ترتیب ہوگی، یہ اس کا طریقہ کار ہوگا۔ اب یہ اس میں مبارک کی تعداد بھی میں عرض کر دوں، لیکن سب سے پہلے آپ ذرا سمجھ لیجئے گا اس کا مطلب ہے کھولنے والے، تو تمہارے راہیں کھل جائیں گی۔ کہتے ہیں اگر تمہارے راستوں میں ایسے سمندر جیسی بھی رکاوٹ ہو، یعنی کہ آگے سمندر بنا دیا گیا یا آگے پہاڑ کھڑے کر دیے جائیں، تو اس عمل کے پڑھتے ہی، کیونکہ جمعہ کے دن آپ پڑھ رہے ہیں نا، تو جمعہ کے دن کی برکتیں اپنی ہیں اور اس عمل کی اپنی طاقت ہوگی۔ اس لیے پھر ماہ رجب کے مہینے کی اپنی جب اتنی ساری برکتیں اور طاقتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو پھر آگے پہاڑ بھی ہوں تو بزرگ کہتے ہیں وہ رضا رضا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جس کے کاروبار بند ہو چکے ہیں، کسی شخص کی ملازمت چھٹ گئی ہے، معطل کر دیا گیا ہے، دوبارہ بحالی چاہتا ہے، اس عمل کی برکت سے وہ جو درمیان میں رکاوٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور اس عمل کے یعنی کہ اس کے لیے ایسے ذرائع پیدا ہو جائیں گے کہ جس کے ذریعے خود بخود ہی تمام معاملات جو ہیں وہ درست ہوتے چلے جائیں گے۔ اب دوستو آپ نے اگر کوئی شخص اچانک کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہو گیا اور اس سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہ آتی ہو، اس کو چاہیے اس عمل کو پڑھے انشاءاللہ تعالی۔ بزرگ فرماتے ہیں یہ عمل جو ہے یہ دولت کی کنجی ہے، یہ کامیابی کی کنجی ہے، یہ رزق کی کنجی ہے، یہ حاجت کی کنجی ہے۔ اسے پڑھنے والا کبھی بھی اللہ کی رحمت سے خالی نہیں رہتا، کیونکہ اس میں خیر و برکت انتہائی اعلیٰ درجے کی ہے۔ اس میں مال اور خیر و برکت اور مالی پریشانیوں سے محفوظ رہنے کا یہ عمل ہے۔ ایسا شخص کبھی محتاج نہیں ہوتا، اس کی جیب کبھی پیسوں سے خالی نہیں ہوتی، اس کی راہ میں کبھی رکاوٹ نہیں آتی۔ اس لیے اب جس نے یہ عمل کر لیا خدا را وہ کامیاب ہو گیا، اور جو اس عمل سے محروم رہا سو وہ محروم رہا، اس لیے وہ پھر برکتیں حاصل نہیں کر پاتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی نظر عنایت سے، اپنے فضل سے اس بندے کی تمام آفتوں پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، اس پر تمام فتح کے دروازے کھول دیتا ہے، اس پر تمام کامیابی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔
بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے بزرگوں، بڑے بڑے صوفیاء نے لکھا ہے جن کی شادی میں رکاوٹ ہو، جن کے کاروبار میں رکاوٹ ہو، جن کے معاملات میں رکاوٹ ہو، جن کے ویزے میں رکاوٹ ہو، جن کی جاب میں رکاوٹ ہو، جن بچوں کی امتحانات میں رکاوٹ ہو، کسی بھی قسم کی رکاوٹ ہو، سب رکاوٹیں اس کے ذریعے ختم ہو جاتی ہیں، ہر کام مسلسل خود بخود ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے شادی کی رکاوٹیں بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ فضل سے وہ تمام رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے قید سے رہائی کے لیے، مقدمے میں کامیابی کے لیے، اگر کوئی بھی طالب علم یہ چاہتا ہے کہ اسے امتحان میں کامیابی ملے، ایسے کو مفکر انجینئر خواہش کرتا ہے کہ اسے نئی نئی جگہوں پر نئے نئے شعبوں میں فتح اور نصرت ملے، جس کام کو ہاتھ لگائے کامیابی اس کا مقدر بن جائے، اس کو فتح اور نصرت نصیب ہو جائے، تو وہ بندہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں۔ اب یہ اس میں مبارک آپ نے صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ اب دیکھیں اس عمل کی تعداد دیکھیے اور اس عمل کی شان دیکھیے، اس عمل کی طاقت دیکھیے، کیونکہ جمعۃ المبارک کے دن کو جیسے میں نے کہا کہ 5 نسبتیں حاصل ہیں، ان میں سے ایک نسبت تو یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے نوری ملائکہ ہر لمحہ زمین پر ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں سونے کے قلم، چاندی کے ورق، صبح سے لے کر شام تک وہ صبح کے وقت مسجد کے دروازوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، باہر کھڑے ہوتے ہیں، جو بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، اللہ کا نام لے رہا ہوتا ہے، اس طرح اللہ کو یاد کرتا ہے، وہ اس کا نام لکھتے ہیں۔ دیکھیں اس دن میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، یہ پہلی نسبت اس کو حاصل ہے، پھر اس دن زمین پر اتارا، یہ دوسری، اسی دن ان کو موت ہوئی، یہ تیسری، اسی طرح چوتھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی دعاؤں کی قبولیت رکھی ہے کہ جو بھی بندہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے، بشرطے کہ وہ حرام چیز کا سوال نہ کرے۔ اور پانچویں نسبت یہ ہے کہ اس میں قیامت قائم ہوگی، تمام مقرب فرشتے، زمین آسمان، ہوائیں، سمندر، سب اس دن کا جب سورج نکلتا ہے تو وہ گھبراتے ہیں کہیں آج قیامت نہ قائم ہو جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج طلوع اور غروب والے دنوں میں کوئی دن اس دن سے زیادہ افضل اور فضیلت والا نہیں ہے، اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دن کو عید بنایا ہے، اس دن غسل کرو، مسواک کرو، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا مبارک دن کہلاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں کہیں کہ یہ افضل ہے، اور جس مہینے کے بارے میں حضور فرمائیں کہ یہ رب کا مہینہ ہے، اس کے بعد والا آنے والا وہ میرا مہینہ ہے، اس کے بعد جو رمضان آئے گا وہ میرے غلاموں کا مہینہ ہے، اللہ کے مہینے میں اللہ سے مانگنا یہ ایمان والوں کی علامت ہے۔ تو اے ایمان والوں جلدی کرو، اس عمل کو غفلت میں سستی میں نہ گزارو، اس دن کو غفلت میں سستی میں نہ گزار دینا۔ اب آپ نے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ نام لینا ہے۔ اب پہلے جب اس میں مبارک پڑا تو آپ نے یہی تصور رکھا تمام رکاوٹیں میری ختم ہو رہی ہیں، اللہ کا فضل رحمت برس رہی ہے۔ اب آپ نے یہ تصور رکھنا ہے کہ میرا رب میرے گھر میں رزق کی برسات کر رہا ہے۔ کہتے ہیں اگر جو بندہ اس کو پڑھتا ہے وہ تصور یہ رکھ لے اللہ اس کے گھر کو مال و دولت سے بھر دیتا ہے، کیونکہ اس میں مبارک کا مطلب یہ ہے رزق دینے والے، اے رزق دینے والے۔ آپ نے یوں ہی اللہ تعالیٰ سے پکارنا ہوگا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہوگا، اور یہ اس میں مبارک بھی آپ نے 41 بار پڑھنا ہوگا، 41 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ اور کیونکہ یہ رزق کی تکلیفوں سے انسان کو نکلنے میں مدد کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ ایک اس میں جمالی ہے، اور کیونکہ رزق ہر بندے کی بنیادی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہر ایک کو رزق دینے والا ہے، اور اس کے وظیفے سے پڑھنے کے رزق کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں، جو رکاوٹیں، جو پریشانیاں ہوتی ہیں فوری ختم ہو جاتی ہیں، ہر قسم کی فتح اور نصرت کے راستے ہموار ہو جاتے ہیں، مفلسی ختم ہوتی ہے، اور کامیابیاں اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔ نئی قسم کے اسباب تلاش کرنے والے لوگ بھی اس عمل کی برکتیں حاصل کر لیتے ہیں، نئی راہیں ان کے لیے کھل جاتی ہیں۔ اس لیے جو چاہتا ہے میرا گھر ہمیشہ خیر و برکت رہے، کبھی بھی میرے رزق میں کمی نہ آئے، وہ آج کے دن اس میں مبارک کو 7 مرتبہ لکھ لے، اور اس کو فولڈ کر کے تعویذ کی شکل بنا کر اوپر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے، نیچے 7 مرتبہ یہ جو اب اس میں مبارک بتانے لگا ہوں اس کو لکھ کر اپنی جیب میں تعویذ بنا کر رکھ لے۔ انشاءاللہ تعالی اگر ہم سے بنوانا چاہتا ہے کومنٹ میں بتائے، انشاءاللہ بس ڈاک کے پیسے لیں گے اور باقی اس کو کروا دیں گے، انشاءاللہ اس کی برکتیں وہ دیکھے گا، اس کو ساری زندگی ملتی رہیں گی۔ اور جمعہ کے دن ہماری خصوصی دعا، جو لوگ اس دعا میں نام شامل کروانا چاہتے ہیں صرف 10 بار درود پاک پڑھیں، کومنٹ میں نام لکھ دیں، انشاءاللہ تعالی ان کو دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔ تو اب رکے ہوئے کام ہے، یہ دکان ہے، بعض لوگوں کے چلتے چلتے کاروبار رک جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں، کسی شخص کا کاروبار چلتے چلتے گر جاتا ہے، آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ یا رزاق یا رزاق یا رزاق یا رزاق۔ تو یہ اس میں مبارک جب پڑھیں گے آمدن بالکل آپ کی نہیں ہے، آمدن میں اتنا اضافہ ہوگا کہ دیکھتے ہی دیکھتے آپ کا گھر مال و دولت سے بھر جائے گا۔ تو دوستو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان
انسان ہر لمحہ بےتاب رہتا ہے کاش مجھے کوئی ایسا عمل مل جائے، ایسا کوئی معاملہ ہو جائے کہ بس میں مالا مال ہو جاؤں۔ تو آج جو لوگ اسی طرح کا سوچ رہے ہیں تو آئیں ان کے لیے یہ کمال کا عمل ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ بار بار یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان تمہیں روکنے کی کوشش کرے گا کہ کوئی فائدہ نہیں، چھوڑ کے چلے جاؤ، کہیں اور جاؤ، کہیں اور جاؤ، لیکن آپ نے خدا را مقابلہ کرتے ہوئے عمل کو مکمل سمجھنا ہے، پھر اسی طرح مکمل عمل کو پڑھنا ہے تاکہ آج آپ کو یہ برکتیں نصیب ہو جائیں۔ دیکھیں آپ نے جب اس عمل کو مکمل کر لیا، مکمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ کے حضور دعا بھی لازمی کرنی۔ اب اس کے بعد قرآن کریم کی آپ نے سورت پڑھنی ہے، وہ سورت بڑی کمال کی ہے، اس میں اب آپ نے خیر و برکت کا تصور رکھنا ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارے گھر میں خیر و برکت، رزق مل گیا، اب اس میں خیر و برکت بھی تو چاہیے نا۔ دیکھیں نا ترتیب اللہ والوں کی، یار میں کہتا ہوں کمال کر دیا ہے۔ ہم تو سب اس عمل کے بےتاب تھے کہ یہ دن ملے، یہ عمل کریں اور اللہ تعالیٰ سے ہم مالا مال ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو سمیٹیں۔ اس لیے جو لوگ صدق کے دل کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ پر مکمل یقین رکھتے ہیں، اللہ پر توکل ہوتا ہے، وہی لوگ خوشحالی کی زندگی گزارتے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ اس لیے اب آپ نے یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے ذریعے جتنے بھی دشمن ہوں اللہ تعالیٰ دشمنوں سے بھی بندوں کو نجات عطا فرماتا ہے، اس کے دشمن اس کا بال بھی بیگا نہیں کر سکتے۔ اس عمل کے بعد آپ فقط حضور کی ذات پر روزانہ درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لیں، روزانہ استغفار کرنے کا معمول بنا لیں، ایک ایک تسبیح کر لیا کریں، یقین جانیں تمہاری زندگی ایسی بدلے گی، ہر کوئی آپ پر تعجب کرے گا، ہر کوئی آپ پر رشک کرے گا، ہر کوئی کہے گا کہ کاش قسمت پائی ہے، اور ہر کوئی کہے گا کاش میری بھی اللہ ایسی قسمت کر دے، تو لوگ آپ پر رشک کریں گے۔ اس لیے یہ عمل کوئی عام عمل نہیں ہے، بڑے بڑے عاملین نے اس عمل سے مستفیض ہوئے ہیں، بڑے بڑے عاملین اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے ہیں۔ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے۔ کہتے ہیں یہ ایسی طاقتور سورت ہے جو 100 گنا کالے نیلے پیلے جادو سے بھی 100 گنا زیادہ تیزی کے ساتھ اپنا اثر دکھاتی ہے، اور ایسی آسان اور زبردست نتائج کی عمل ہے کہ جو اس کو دوسرے اعمال سے بندے کو بے نیاز کر دیتی ہے۔ ایک ایسی طاقتور سورت جس سے آپ کی زندگی میں پیش آنے والے تمام مسائل کا فوری حل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس سورت کی مختلف طرح سے ریاضت کی جاتی ہے، مختلف طرح سے اس کو پڑھا جاتا ہے۔ جو اس سورت کا عمل بن گیا تو ایسے ہی ہے جیسے آپ کے ہاتھ میں کائنات کا ایک بہت بڑا خزانہ لگ گیا، اور الحمدللہ جو اس کے عمل ہے وہ آج دنیا میں موجیں کر رہے ہیں اور ان کی زندگیاں بڑی آسان ہیں۔ اب آپ نے یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے جس کی تعداد صرف 11 بار ہے، لیکن پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہے، کیونکہ اس کے اندر شیاطین کا علاج ہے، اس کے اندر جادو اور گھر کی گھریلو پریشانیوں کا علاج ہے، گھر میں برکت لانے کا اور دشمنوں کی زبان بندی کا اور تمام مشکلات سے چھٹکارے کا، رزق میں برکت اور کثرت کا، پیسوں کی کمی کو دور کرنے کا، یہ تمام چیزیں اس ایک سورت کے اندر موجود ہیں۔ لیکن جب آپ اس عمل کے ساتھ اس طرح اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کریں گے، اس کے بعد آپ نے 5ویں نمبر پر جو چیز پڑھنی ہے آپ اس کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس سورت کو سورت الکوثر کہتے ہیں، اور سورت کوثر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو یہ سورہ مبارکہ کے بعد آپ نے آخری کلمات پڑھنے ہیں، اس کے بعد ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے اللہ کے حضور صدق کے دل کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ دعا کرنی ہے۔ دعا میں 3 مرتبہ اللہ سے آپ نے اپنی حاجت طلب کرنی ہے، تو سمجھیں آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اسی ترتیب کے ساتھ جب آپ یہ کام کریں گے انشاءاللہ رحمت الہی تمہارے اوپر چھم چھم برسنے لگ جائے گی۔ تو دوستو اب آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ یہ جو کلمات آپ کو بتانے لگا ہوں ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ یہ کلمات کیا ہیں؟ بڑے آسان سے ہیں لیکن بڑے کمال کے ہیں، اور ان کلمات کو پڑھتے ہوئے آپ نے یہ جو کلمات آپ کو بتانے ان کی تعداد بھی ذرا سن لیجئے گا۔ یہ تعداد بھی بڑی مختصر سی ہے اور یہ اکثر پڑھی جاتی ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی کی ذات بڑی وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ ہر لمحہ اپنے بندوں پہ کرم کرنے والا ہے، ہر لمحہ اپنے بندوں پہ فضل کرنے والا ہے، ہر لمحے وہ بندوں کی رہنمائی اور بندوں کی مشکلات کو آسان کرنے والا ہے۔ وہ کائنات کا بادشاہ ہے، خالق ہے، مالک ہے، سارے خزانے اسی کے پاس ہیں، کیونکہ اس کے بعد کوئی اور قوت ایسی ہے ہی نہیں جو بندے کو مشکل سے نکال سکے، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ کا قرب دلاتی ہیں، اور اللہ کے یہ جنت کا خزانہ ہے جو آپ کو بتایا جا رہا ہے نا، اور اس کے لیے 99 بیماریوں کی شفا بھی ہے، ان میں چھوٹی یہ ہے کہ بندے کے غم کا علاج ہو جاتا ہے۔ اور اس تسبیح کو آپ نے پڑھنا ہوگا، اور یہ کیا الفاظ ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔
اتنے سے الفاظ ہیں، اور ان الفاظ کی طاقت آپ دیکھیے گا کہ کیسے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے۔ اور یہ کلمات تو وہ ہیں، یقین جانیں جس نے پڑھے ہیں اللہ تعالیٰ کا قرب اس کو نصیب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں انسان اپنے آپ کو جو ہے وہ دور کر دیتا ہے نا۔ اس میں یہی کہتا ہے کہ ساری طاقت اللہ کی ہے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کے سپرد کر دے، حضرت علی کے قول اس کے بارے میں موجود ہے۔ تو انہی کلمات کو آپ نے 33 بار پڑھنا ہے، دعا کرنی ہے۔